بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے والوں میں فیض حمید سر فہرست تھے۔ بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل بار قانون فیصلہ کرے گا۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا ان دونوں کی پارٹنرشپ 9 مئی کو بھی تھی اور بعد میں بھی چلتی رہی۔ شہادتوں سے سامنے آئے گا کہ کس طرح 2018 میں دھاندلی کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں بہت سے سویلین کا ملٹری ٹرائل ہوا۔ ڈی چوک میں 12 ہلاکتوں کی بات کرتے ہیں لیکن رینجرز اور پولیس اہلکاروں کی بات نہیں کرتے۔ صوبائیت کا کارڈ کھیل رہے ہیں، یہ آخری کارڈ ہے۔ سول نافرمانی کی تحریک شروع بھی نہیں ہوگی۔ جس کے بچے پاکستان بیٹھے ہیں وہ پیسے کیوں نہیں بھیجے گا؟ بہت ہو گیا، 9 مئی کی دھول اب بیٹھ جانی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا ذمہ داروں کا تعین کر کے سزا ملنی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی ہے۔ احتجاج کے موقع پر پی ٹی آئی کارکنان کے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ ظلم ہوتا ہے، جب بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ملک میں کمیشن تو بنتے ہیں لیکن رپورٹ نہیں آتی۔ ایوان کے ذریعے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں، ہمیں انصاف دیا جائے۔ ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، ہمیں مجبوراً دوبارہ سڑکوں پر آنا پڑے گا۔ مہنگائی سے متعلق انڈیکس حکومت کی طرف سے شائع نہیں ہوتے۔ حکومت معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں آ کر باتیں کرنا شروع کی ہیں جو قابل تحسین ہے۔ پارلیمان میں دلیل اور منطق سے بات ہوتی ہے، اکثر باتوں میں اختلافات اور اتفاق ہو جاتا ہے۔ ملک میں تو رول آف لا ہی نہیں، خواجہ آصف کے پاس ذاتی حملوں کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پریس کانفرنس اور ایوان میں اظہار خیال، کہا 9 مئی اور 24 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ حکومت نے گولی چلانے کے سوال پر کوئی جواب نہیں دیا۔ شہباز شریف کے ہاتھ ماڈل ٹاؤن سانحے کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے مہنگائی میں کمی کے حکومتی دعوے مسترد کرتے ہوئے کہا، آپ کیا 45,000 کی بلندی پر جہاز میں بیٹھ کر بیان دے رہے ہیں؟ مہنگائی بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ رول آف لا ہوگا تو سرمایہ کاری آئے گی۔ خصوصی کمیٹی کا فی الفور اجلاس بلایا جائے۔ ستمبر میں 5 سوال جمع کرائے تھے، ایک کا بھی جواب نہیں آیا۔ میں نے تحریری طور پر بھی یاد دہانی کرائی۔ خیبر پختونخوا دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ معاشرے میں مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے ہر ایک کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا تقریب سے خطاب، کہا ہمیں اپنے ملک کے بہتر تشخص کو اجاگر کرنا ہے۔ امن کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں وزراء کی عدم موجودگی پر ڈپٹی اسپیکر برہم معاملے پر وزیر اعظم کو خط لکھنے کا اندیا دے دیا، کہا وزیروں کی حاضری نہیں، افسوس کی بات ہے۔ حکومتی رکن حنیف عباسی کی بھی وزراء کی عدم موجودگی پر تنقید، کہا جو وزیر نہیں آتا اسے آدھا گھنٹہ کھڑا کریں۔ حنیف عباسی کا بات کی اجازت نہ ملنے پر اعتراض، ڈپٹی اسپیکر سے تلخ کلامی۔ ڈپٹی اسپیکر نے کہا آپ چیئر کو چیلنج نہیں کر سکتے، ضمنی سوال پوچھنا ہے تو پوچھیں۔ اسلم گھمن بھی پھٹ پڑے، بولے ایک منسٹر نہیں آیا، ہم کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ عام انتخابات میں دھاندلی سے متعلق 3 درخواستیں عدم پیروی پر خارج۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف درخواست پر سماعت سے لا علم نکلے۔ سماعت شروع ہونے سے قبل ہی کمرہ عدالت نے نکال دیا، واپس آ کر کہا کہ ہمارے کیس میں 12 دسمبر کو لگا ہوا تھا، مجھے نوٹسز نہیں ملے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ کے جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے، نوٹسز کر دیے تھے، شاید آپ تک پہنچے نہ ہوں۔ کیا آپ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ سے رابطے میں نہیں رہتے؟ عدالتی عملے نے حامد خان کو کاز لسٹ بھی دکھائی۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان کی کیس ملتوی کرنے کی استدعا منظور کر کے سماعت سرما کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم سے متعلق کیس میں متفرق درخواست بھی غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پر نمٹا دی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس میں کہا کہ سپریم کورٹ کی طرح دیکھنے کے بجائے پارلیمنٹ جائیں۔ فون ٹیپنگ کا قانون مبہم، ہمیں رپورٹس یا قانون میں دلچسپی نہیں، نتائج چاہیے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ کے فون ٹیپنگ سے متعلق 1996 کے کیس کی سماعت میں ریمارکس، جسٹس محمد علی مظہر نے کہا قانون ہر کسی کو فون ٹیپنگ کی اجازت نہیں دیتا، فون ٹیپنگ کے لیے صرف جج اجازت دے سکتا ہے۔ کیا کسی جج کو اس مقصد کے لیے نوٹیفائی کیا گیا؟ کیا فون ٹیپنگ سے متعلق کوئی قانون سازی ہوئی؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا 2013 سے قانون موجود ہے، جج کی موجودگی کے بارے میں مجھے علم نہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اس مقدمے کا اثر بہت سے زیر التوا مقدمات پر بھی ہوگا۔ یہ معاملہ چیف جسٹس کے چیمبر سے شروع ہوا، چیف جسٹس کہاں جائے گا؟ عدالت نے کیس پر ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔
FIA سائبر کرائم کو سوشل میڈیا پر ہونے والے جرائم کے خلاف کارروائی کا اختیار مل گیا۔ وزارت IT نے اختیارات بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نیشنل سائبر کرائمز اینڈ انویسٹیگیشن ایجنسی کے رولز منسوخ، اختیارات FIA سائبر کرائم ونگ کو منتقل کر دیے گئے۔ نیشنل سائبر کرائم اینڈ انویسٹیگیشن ایجنسی 2023 میں قائم کی گئی تھی۔ PIA کی نجکاری میں حال 2 بڑی رکاوٹیں دور۔ IMF نے نئے جہازوں کی خریداری پر 18% سیلز ٹیکس ختم کرنے کی اجازت دے دی۔ حکومت 45 ارب روپے کا قرضہ بھی پارک کر سکے گی۔ 623 ارب روپے کا قرض پارک کرنے کے باوجود PIA کی بیلنس شیٹ پر 45 ارب روپے کا قرض موجود۔ 18% جرنل سیلز ٹیکس ختم کرنے کی اجازت صرف انٹرنیشنل روٹس پر چلنے والے جہازوں پر دی گئی ہے۔ مقامی روٹس پر چلانے کے لیے خریدے گئے جہازوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ بجلی کے ترسیلی نظام میں بہتری، ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $20 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ ADB کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق قرض کی رقم سے تقسیم کار کمپنیز کی پائیدار بجلی فراہم کرنے کی استعداد میں اضافہ ہوگا۔ ابتدائی مرحلے میں 3 بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کو تعاون فراہم کیا جائے گا۔ لیسکو، میپکو اور سیپکو اپنے ریجنز میں پائیدار توانائی کے لیے مؤثر کردار ادا کریں گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $33 کروڑ اضافی فائنانسنگ کی بھی منظوری دے دی۔ قرض کی رقم وفاقی سماجی تحفظ کے پروگرامز پر خرچ ہوگی۔ امن و امان بحال رکھنے کا آرڈر تھا، معاملے کو پیچیدہ بنا دیا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے PTI احتجاج پر تاجروں کی توہین عدالت درخواست پر ریمارکس، کہا ہمارا بڑا سادہ سا آرڈر تھا کہ آپ لا اینڈ آرڈر بحال رکھیں، مظاہرین اور شہریوں کے حقوق متاثر نہ ہوں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے رپورٹ جمع کرا دی گئی، جس پر وزارت داخلہ نے احتجاج سے متعلق رپورٹ جمع کرانے کے لیے وقت مانگ لیا۔ چیف جسٹس نے کہا رپورٹس میں ایسا کیا ہے جو آپ وقت مانگ رہے ہیں؟ آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کیا کیا۔ بتانا مشکل ہے، رپورٹ فائل کریں، پتہ تو چلا ہے کہ کیا ہوا۔ عدالت نے رپورٹس جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ بطور سول سرونٹ عدالت کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا، سیکرٹری داخلہ نے PTI احتجاج کے تناظر میں توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ کہا عدالتی ہدایت کے مطابق کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، وزیر داخلہ، سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر، IG کمیٹی کا حصہ تھے۔ PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کو بار بار رابطہ کیا گیا۔ PTI چیئرمین کو بتایا گیا احتجاج کے لیے نئے قانون کے تحت درخواست دیں۔ PTI کی جانب سے کوئی درخواست نہیں دی گئی۔ PTI کو مخصوص جگہ کے حوالے سے کہا گیا، پھر بھی انہوں نے ڈی چوک احتجاج جاری رکھا۔ انتظامیہ نے شہریوں کو کم سے کم مشکلات پر شہر میں سیکیورٹی کے انتظامات کیے۔